اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ سرگوشیاں کیوں ہیں نئے انتخابات کے حوالے سے؟ کیا یہ ہواؤں کی شرارت ہے یا پھر معاملہ کچھ بھی نہیں، بس باتیں ہی ہیں؟ نہیں، معاملہ تو ہے کچھ جس کی بنیاد پہ تمام باتیں ہو رہی ہے، اور یہ اب سرگوشیاں نہیں رہی ہے، یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے آپ، اور اس حوالے سے پہلے تو محلات میں ہی باتیں ہوا کرتی تھی، اور اب گلی محلے اور جتنی بھی یہاں پہ اقتدار کے ایوان ہے اس سب میں یہی باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ حکومت تو ظاہر ہے، ہر حکومت چاہے 2/3 والی حکومت ہو، چاہے بالکل کمزور حکومت ہو، ان کا تو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں 5 سال پورے کرنے ہیں، جو آئینی مدت کے بارے میں ان کا ایک خوش فہمی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بہت کم حکومتیں ایسے رہی ہے جنہوں نے اپنا وقت پورا کیا، بلکہ کسی حکومت نے نہیں پورا کیا، اور اسپیشلی جو چیف ایگزیکٹیو کی کرسی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہی کچھ ادوار ایسے تھے جس میں 5 سالہ مدت بمشکل پوری ہوئی، لیکن اس میں بھی اب ہم نے دیکھا کہ کئی تبدیلیوں کے بعد ایسا ممکن ہوا۔ اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو حکومت نے جو باتیں کی ہے وہ جواب غزل ہے، انہوں نے جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، اور یہ رہنما تب سے بہت زیادہ پر امید ہے جب ایک خط کا شور اٹھا ہے۔ ہمیں وہ خط ابھی مجھے دیکھنے کا تو موقع نہیں ملا، اس سے منسوب خبریں ہم نے پڑھی ہے۔ لیکن تاثر کیا ہے صافی صاحب اس پیغام میں؟ ایسا کیا ہے؟ کیا بڑا مثبت پیغام ہے؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ دیکھیں، وہ جو پہلے پی ٹی آئی جن کو جنگل کا شہر سمجھتے تھے، اب ان کو مسیحا نظر آئے ہیں، اور ان کی مسیحائی کے منتظر ہے۔ یہ جماعت حسب سابق انہی پہ تکیہ کیا گیا ہے، کسی سیاسی پیش رفت کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے۔ سیاسی پیش رفت تو آج ہو جاتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچتے، جس طرح جماعت اسلامی کے لوگ کم پہنچتے ہیں، لیکن پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں میں وہ ہمیں نظر آ رہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہدایت ملی تھی اڈیالہ جیل سے کہ وہ آج اسلام آباد میں آ کے قیادت کرے، لیکن وہ نہیں کر سکے، ان کو بنو جانا پڑا۔ اور اسی طرح نہ اسد عمر اور نہ اسد قیصر، جو آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے کہا کہ یہ لوگ عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکال سکتے، تو عوام کی طرف سے تو کوئی ایسا رد عمل یا طرز عمل اختیار نہیں ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلنے اور جمہوریت کے لیے کسی قربانی کے لیے وہ تیار ہمیں نظر آئے ہو۔ دوسری جانب یہی ایک خط کی پیش رفت بازگشت، اس خط کو بنیاد بنا کے شاید پی ٹی آئی کو خوش فہمی لاحق ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر اور خوف کی فضا جو اڈیالہ کے ایک باسی کو منتقل کرنے کی ایک بات جو ہے کہیں اور عدالتوں میں، کسی اور عدالت میں جو ان کی منتقلی کی جو ایک بات ہو رہی ہے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے زور و شور سے یہ بیانیہ شروع کیا ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ مہنگائی اور بے روزگاری اس میں حکومت ناکام رہی ہے۔ عوام بہت آسانی سے موبلائز ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کو اس حکومت کے خلاف لیڈ کرنے کے لیے کوئی لیڈر دستیاب نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی تو اس وقت دھرنا دینے کی خوب تیاری کر رہی ہے، اور اس وقت دھرنا کچھ مقامات پر ان کی جانب سے دینے کی بات بھی ہو رہی ہے۔